اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا۔ ساتویں پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے مشرکین کے اس مطالبے کو ذکر فرمایا کہ وہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی انہیں نشانی معجزہ دکھا دیا جائے لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو وہ ضرور بالضرور ایمان لے آئے۔ 8ویں پارے کے آغاز میں ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر فرشتے ان پر نازل ہو جائیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور یہ کفار مردوں سے بات کرنے لگے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور ان سے پہلے جتنے لوگ مر کھپ چکے ہیں زندہ کر کے ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ مطالبہ کہ کوئی علامت کوئی معجزہ ہمیں دکھا دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات نہیں دکھائے؟ کیا ان کے سامنے علامات نہیں آئیں؟ کیا اللہ کی آیات ان کے سامنے نہیں آئیں؟ کیا وحی کے نزول کو وہ نہیں دیکھتے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں کیا انہیں اس دین کی حقانیت نظر نہیں آتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے ان میں رہنا، پھر جوانی کی دہلیز پہ پہنچنا، اور پھر کہولت کی عمر تک کا پہنچنا، اور اس تمام عرصے میں ایک جھوٹ کا بھی تجربہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نہیں کیا، تو یہ سارے کھلے معجزات ہی تو ہیں۔ تو اگر ان پر یہ معجزات بھی نازل کر دیے جائیں جس کا ابھی بیان ہوا، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہ بات کل بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ جس آدمی کو حق تسلیم کرنا ہوتا ہے وہ ایک دلیل کی وجہ سے بھی حق کو تسلیم کرتا ہے، اور جو منمانی دلیل کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ کبھی بھی ایمان نہیں لاتا۔ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی رکھنی چاہیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا کا دستور رکھا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ، انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ شیاطین الانس والجن لگے رہتے ہیں، اور شیاطین کا کام یہ ہوتا ہے کہ حق اور حق کے رستے سے حق والوں کو روکتے رہیں، شبہات پیدا کرتے رہیں۔ تو انسان اور جنات میں جو شیاطین ہیں وہ یہ کام کرتے رہیں گے۔ تو اس سے دو باتیں پتہ چلی۔ ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ جیسے شیاطین جنات میں سے ہوتے ہیں ایسے ہی انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، اور جن کا کام کیا ہے؟ اللہ کے رستے سے لوگوں کو ہٹانا، مختلف قسم کی چکنی چپڑی باتیں کر کے جو دین پر چل رہے ہیں ان کو دین سے بہکانا۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ دین کا کام کرنے والوں، دین کی طرف دعوت دینے والوں کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرے رکوع کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سوال کے انداز میں، اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، یہ تو بتاؤ بھلا کہ جو مردہ ہو اسے اللہ نے حیات عطا فرمائی، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور اس کو اللہ رب العزت نے نور ہدایت عطا فرمایا، یمشی بہ فی الناس، اور وہ تاریکی میں اس نور کی، اس روشنی کی مدد سے جو ہدایت کی ہے اس سے وہ چلتا ہے۔ کَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، بتاؤ کیا یہ وہ اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ تاریکیوں سے نکل نہیں پاتا؟ تو پتہ یہ چلا کہ کافر اللہ کے نزدیک مردہ ہے اور ایمان والا اللہ کے نزدیک زندہ ہے، اور ایمان والے کو اللہ رب العزت نے نور ہدایت عطا فرما رکھا ہے جو دنیا کی تاریکی میں اس کو چلنے میں مدد دیتا ہے، اور کافر خود بھی اندھیرے میں ہے اور اس کا کفر بھی اندھیرا ہے جس سے وہ نکالے نہیں نکلتا۔ ارشاد فرمایا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کے ساتھ اللہ ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جس کو اللہ رب العزت گمراہ کرنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اس کے سینے کو ایسا تنگ فرماتے ہیں گویا کہ وہ اونچائی کی طرف چڑھا جا رہا ہے۔ سینے کی تنگی کی وجہ سے
وہ سانس تک نہیں لے سکتا، ہدایت اس کے اندر نہیں آ سکتی۔ ہدایت یافتہ اور گمراہ فریقوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ بات ارشاد فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انہیں جمع کر کے وہاں پر فیصلہ کرے گا۔ دنیا میں عام طور پر اللہ رب العزت نے اکثر منکرین اور مکذبین کی پکڑ نہیں فرمائی۔ بہت تھوڑی سی اقوام ہیں کہ جن پر اللہ کا عذاب آیا ہے، ورنہ اکثر لوگوں کے لیے اللہ کا ضابطہ یہی ہے کہ قیامت کے دن ان کا فیصلہ حقیقتاً کیا جائے گا۔ مشرکین کی مختلف حماقتوں کو اللہ رب العزت نے تیسرے رکوع سے بیان فرمایا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، کہ دیا ہوا اللہ کا ہے لیکن اللہ کی نعمتوں کو تقسیم کر کے کہتے ہیں هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، کہ یہ جو اللہ کا مال ہے یہ ہمارے بتوں کا ہے اور اس میں یہ اللہ کا حصہ ہے۔ ایک حماقت یہ، اور حماقت در حماقت یہ کہ جو تقسیم کر دیتے، حصے بنا دیتے اللہ کے لیے اور بتوں کے لیے، ہوا کے چلنے کی وجہ سے یا کبھی کسی غلط انتظام کی وجہ سے بتوں کا حصہ اڑ کے، یا غلط انتظام کی وجہ سے بتوں کا حصہ اللہ کے لیے جو حصہ الگ کر رکھا ہے اس میں مل جاتا، تو حساب کتاب بنا کے بتوں کا حصہ واپس کرتے کہ بتوں کا حصہ یہاں چلا گیا تو اب اس کو واپس کرو۔ اور اگر یہ کام یوں ہو جاتا کہ اللہ کے لیے جو حصہ انہوں نے مقرر کیا ہے مال میں وہ کسی طریقے سے بتوں کے حصے میں چلا جاتا تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو مستغنی ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا حصہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حماقت کیسے ہوئی کہ جن کے لیے، جن کو معبود بنا کے ان کا حصہ الگ کر رہے ہیں اور نکال بھی رہے ہیں، ان کو خود بتا رہے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے، تو جس کو ضرورت ہے وہ معبود کہے گا، تو یہ حماقت ہے ان کی۔ ہمارے استاذ محترم اس سے ایک سبق یہ بیان فرماتے ہیں، مولانا یوسف مدنی صاحب ہمارے استاذ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس سے ایک سبق یہ حاصل کرنا چاہیے کہ ہم نے دین اور دنیا کے کاموں کے لیے وقت اور محنت کو تقسیم کر رکھا ہے۔ دنیا کے لیے جو ہم نے وقت کو تقسیم کر رکھا ہے، مجال ہے کہ وہ وقت ہمارا دین میں لگ جائے، کبھی بھی نہیں لگے گا۔ لیکن جو دین کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے، اگر دنیا میں کہیں پر کوئی مسئلہ آ رہا ہوتا ہے تو اس دین کے وقت میں سے نکال کے ہم وہاں پہ لگاتے ہیں۔ حتیٰ کہ انڈے، دودھ، ڈبل روٹی، دہی، اس کے لیے بھی ہم وقت کہاں سے نکالتے ہیں کہ اگر میں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اذان ہوتے ہی مسجد میں جاؤں گا، اور ابھی کسی نے کہہ دیا کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، اماں نے کہہ دیا آتے ہوئے دھنیا لے کے آنا ہے، پودینہ لے کے آنا ہے، دہی لے کے آنی ہے، تو یہ دنیا کا بھی ایک کام ہے سمجھنے کے لیے۔ اور مجھے نماز کے بعد کرکٹ کھیلنے جانا ہے، تو کرکٹ کھیلنے کے ٹائم کو تو میں مختصر نہیں کروں گا، اب جو نماز پڑھنے کے لیے میں نے 15 منٹ پہلے کا وقت رکھا تھا اس کے اندر پہلے والے کام نمٹا دوں گا تاکہ جو میرے کھیلنے کا وقت ہے وہ پورا صحیح سالم بچ جائے۔ اور دنیا کمانے میں بھی ہم نے یہی حال کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہماری بھی اس حماقت کی اصلاح فرمائے۔ دوسری حماقت یہ تھی وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، کہ اپنی حماقت کی وجہ سے اپنی اولاد میں سے بچیوں کو قتل کر دیتے تھے فقر کی وجہ سے۔ کھلائیں گے کیسے؟ بیٹوں کو کیسے کھلاؤ گے؟ بیٹوں کو کھلا سکتے ہو، بیٹیوں کو نہیں۔ دوسری بات آر کی وجہ سے، کہ بیٹیوں میں کیا سمجھتے تھے؟ آر سمجھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو اللہ کی رحمت قرار دیا، اور عورت جس صورت میں ہے اس کو رحمت اور عزت کا باعث بنایا۔ ماں کے بارے میں کیا فرمایا کہ جنت اس کے پیر کے نیچے ہے، اور بڑی بہن کو اور پھپھی کو اور خالہ کو جو ماں کے درجے کی خواتین ہیں انہیں ماں کا درجہ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور بیٹیوں اور بہنوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ کن لہو سترم من النار، کہ یہ جہنم سے چھٹکارے کا باعث بنیں گی تمہارے لیے۔ اور جس نے 2 یا 3 بہنوں یا بیٹیوں کی پرورش کری تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور اس کو جہنم سے۔ تو ہمارے لیے تو خواتین کو عزت کا، احترام کا، برکت کا اور رحمت کا باعث بنایا۔ تو بدبخت ہیں وہ لوگ جو بیٹیوں کی پیدائش میں
ماتھے پر بل لاتے ہیں اور بیٹوں کو اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتے ہیں۔ دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں، اور دونوں کے بارے میں اللہ سے دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یہ جامع دعا ہے، جامع، اس کے اندر دین اور دنیا سب ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تیسری حماقت ان کی ذکر یہ کی کہ مختلف چوپایوں کے مختلف اعضاء اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد کو تقسیم کر رکھا تھا، کسی کو جائز کسی کو ناجائز کر رکھا تھا، اور انہیں اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ چوتھی حماقت ان کی یہ بیان کری، کہتے یہ تھے کہ ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، کہ یہ جو گابن گائے ہے یا یہ جو چوپائے میں سے مادہ جس کے پیٹ میں بچہ ہے، اگر یہ صحیح سالم بچہ نکلا تو یہ ہمارے مردوں کا ہے، اور اگر مردہ بچہ نکلا تو ہم عورتوں کا بھی ہے اور مردوں کا بھی ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء۔ مشرکین کی مختلف حماقتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو ذکر فرمایا۔ پھر اس صورت میں اللہ رب العزت کی 10 وصیتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حلال اور حرام کام، حلال اور حرام جانور، حلال اور حرام گفتگو کون سی ہے کون سی نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے 10 وصیتیں فرمائی۔ ارشاد فرمایا نبی آپ کہیے تعالوا، میرے قریب آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں پڑھ کے بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کن کن چیزوں کو حرام کیا۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ احسان کرو، اولاد کو فقر و فاقے کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو، اور تعبیر یہ استعمال فرمائی کہ تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کسی کو پالتے ہو؟ تم اپنے آپ کو بھی نہیں پال سکتے، تمہیں بھی روزی کون دیتا ہے؟ ہم دیتے ہیں۔ نحن نرزقکم وإیاہم۔ بری بات اور برے کاموں کے قریب نہ جاؤ، ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور جب کبھی بات کرو تو عدل کے ساتھ بات کرو، یعنی ناانصافی نہ کرو، چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ سے جتنے عہد کر رکھے ہیں تم نے انہیں پورا کرو۔ نمبر 10، صراط مستقیم سے روگردانی نہ کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ پھر اللہ رب العزت نے ضابطہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں ضابطہ ہی ہے، حالانکہ یہ ضابطہ نہیں ہے، یہ رحمت ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کہ ایک نیکی کے عوض میں اللہ رب العزت 10 تو دیں گے ہی دیں گے، اور جو کوئی گناہ کرے گا تو اس گناہ کا وبال کتنا ہے؟ اسی کے برابر۔ ومن جاء بالسیئہ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ بندگی کا سبق سکھایا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا حج، میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا یہ سب رب العالمین کے لیے ہے کہ جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ گویا کہ ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر قول، ہماری ذات اور ہماری ذات کے ہر عضو اللہ کی ملکیت ہے، تو لہٰذا حکم اس میں اللہ کا مانا جائے گا، اور اس میں طریقہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار ہوگا۔ انہیں اللہ کی رضا میں لگانا چاہیے۔ اگلی صورت سورۃ الاعراف ہے، 206 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ابتدائی دور میں فقط مسلمانوں کو عقائد کی تعلیم دی گئی، تو مکی صورتوں میں جو مضامین بار بار دیکھنے کو ملتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ عقائد۔ اور مدنی صورتوں میں تشریعی فروعی احکام کی تفصیل آتی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی فرضیت، ان کے ارکان، واجبات، شرائط، تفصیلات، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس صورت میں بھی چونکہ یہ مکی صورت ہے تو بنیادی عقائد کو، توحید کو، رسالت کو، آخرت کو، یہ 3 بنیادی عقائد ہیں، انہیں جا بجا بیان کیا گیا ہے۔ ابتدا میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی صفات کو ذکر فرمایا، اور اس عقیدے کو ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہونا برحق ہے، والوزن یومئذ الحق، اور وہاں پر وزن کیا ہوگا کہ جس کا پلہ
نیکیوں کا جھک گیا وہ کامیاب، اور جس کی برائیوں کا پلہ جھک گیا تو وہ ناکام ہوگا۔ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کو ذکر فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا فرمایا، انسان کی افضلیت کو ذکر فرمایا کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور ابلیس لعین حکم کے باوجود انکاری ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دلیل پیش کرنے لگا کہ میں کیوں سجدہ کروں، میں تو افضل ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے راندہ درگاہ فرما دیا اور اسے جنت سے نکال دیا۔ اس وقت اس نے اللہ سے مہلت مانگی، قیامت تک کی مہلت دی گئی، اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کے ان کو صراط مستقیم سے بہکاؤں گا۔ اللہ نے بھی فیصلہ فرما دیا کہ جو تیری پیروی کرے گا تو جہنم کو تجھ سے اور ان سے میں بھر دوں گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ حضرت تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ نے شیطان کے بارے، ابلیس کے بارے میں ذکر کیا ہے سمجھانے کے لیے کہ اس کے اندر 3 عین تھے، چوتھا عین نہیں تھا۔ یہ بہت بڑا عابد تھا کہ طاؤوس الملائکہ اس کا لقب تھا، اور یہ بہت بڑا عالم تھا کہ معلم ملائکہ تھا، اور یہ بہت بڑا عارف بھی تھا، جانتا تھا کہ اللہ رب العزت غضب سے مغلوب نہیں ہوتے، تو غضب کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ غصے میں ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ سے مہلت مانگ رہا ہے۔ اس کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ غضب مخلوق کی طرح غضب سے مغلوب نہیں ہوتے، مہلت مانگی مل گئی، لیکن فرمایا چوتھی چیز اس کے اندر نہیں تھی، وہ عاشق نہیں تھا۔ عشق و محبت دلیل دیتی ہے، بلکہ جو محبت کا اور عشق کا تقاضا ہوتا ہے، عاشق اور محبوب اس کے اوپر عمل کرتا ہی کرتا ہے، اس کو دلیل نہیں چاہیے ہوتی ہے، اس کو تو صرف اتنی بات چاہیے ہوتی ہے کہ یہ میرے محبوب کا مطالبہ ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ تو ہمیں بھی محبوب بننا ہے اللہ کا، اور اللہ کا عاشق بننا ہے کہ جو بات آ گئی بس اب اس پر عمل کرنا ہے، اس کی حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے، دنیا کا نقصان نظر آ رہا ہو، دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہو، عمل کرنا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ اس درخت سے مت کھانا۔ شیطان نے بہکایا، مختلف قسم کے دلائل سے سمجھایا، اور بہکا کے حضرت آدم علیہ السلام سے وہ گناہ کروا دیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں کیا کر رہے ہیں، بہانہ نہیں تراش رہے، حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ مجھے کس نے بہکایا، شیطان نے بہکایا، اور دلائل ہیں جو قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیے ہیں کہ اس نے یہ دلیل دی اور یہ دلیل دی اور یہ دلیل دی۔ پہلی بات اس نے حضرت آدم علیہ السلام نے عذر نہیں تراشا۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے قصور کو مان لیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو 2 باتیں جس کے اندر ہو، یہ برائی کرنے کے بعد اس کو ڈیفینڈ نہ کرے۔ نمبر 2، برائی ہو جائے اس کا اعتراف کر کے، رو دھو کے، توبہ استغفار کر کے اپنے معاملے کو صاف کر لے۔ اس صورت میں 4 دفعہ خوبصورت ترین خطاب ہے، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے، 4 دفعہ۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، 4 خطاب ہیں۔ پہلے خطاب میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، اور اس کے اندر 3 صفات ہیں، یواری سوآتکم، تمہارے ستر کی پردہ پوشی کرتا ہے، وریشن، تمہارے لیے اس میں زیب و زینت بھی اچھا لگتا ہے نا، ولباس التقویٰ ذالک خیر، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات سمجھ لو کہ ایک لباس کی تیسری قسم ہے، اسے کہتے ہیں لباس تقویٰ، یہ سب سے بہتر ہے۔ تو تقوی کے لباس کا معنی کیا ہے؟ حسی لباس نہیں ہے، وہ معنوی اور روحانی لباس ہے، وہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کو لباس سے اس لیے تعبیر کیا کہ جیسے حسی لباس انسان کو اس کی سطر کو چھپاتا ہے، برائی کو چھپاتا ہے، ایسے ہی تقوی جس کے اندر ہوتا ہے تو اس کی برائیوں کو اللہ تبارک و تعالی ڈھانپ دیتے ہیں۔ جیسے لباس کے پہننے سے آدمی اچھا لگتا ہے، عزت دار معلوم ہوتا ہے، ایسے ہی جس کے اندر تقوی ہوتا ہے تو تقوی اس کو لوگوں کے درمیان اچھا کر دیتا ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو لوگوں کے اندر بھی، مخلوق کے اندر بھی ڈال دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے بھئی، یہ جو اللہ والے ہیں، علماء ہیں، ہم ان سے کیوں اتنی محبت کرتے ہیں؟ اس لیے محبت کرتے ہیں
کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کے ذریعے سے مخلوق کے دلوں میں اس محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ دوسرا خطاب یہ ہے کہ اے بنی آدم، شیطان تمہارے آباء و اجداد کا بھی دشمن رہ چکا ہے، تمہارے ابا کو اور تمہاری اماں کو جنت سے نکال چکا ہے، تو لہذا تمہیں یہ بہکا نہ دے۔ ان کو بہکا کے ان کے کپڑے اتروا دیے تھے۔ تیسری ندا یہ ہے کہ اے بنی آدم، زیب و زینت کے لباس کو اختیار کرو، بطور خاص جب نماز کے لیے جاؤ تو زیب و زینت والے لباس کو پہنو۔ رات پہن کے سوئے چڈا، صبح فجر کی نماز میں وہی آ گیا۔ لیکن بہرحال بھائی، جو اس چڈے میں بھی آ رہا ہے، ٹراؤزر میں بھی آ رہا ہے، یہ اس سے بہت بہتر ہے یہ سوتا رہا۔ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایسا لباس کہ جو ہم کسی باوقار مجلس میں پہن کے نہ جا سکیں اور وہ لباس پہن کے آئیں۔ میٹنگ میں جا سکتے ہیں، ایسے کسی باوقار مجلس میں جا سکتے ہیں، اللہ کا دربار لگا ہوا ہے، اور آدمی تھوڑا سا تیار ہو کے مسجد میں آ جائے تو بدتمیزوں کی طرح پوچھتے ہیں کہیں شادی میں جا رہے ہو؟ یعنی اس قدر دین کو حقیر کر دیا، اس قدر دین کو حقیر کر دیا کہ اگر آدمی بنٹھن کے جا رہا ہے تو وہ شادی میں ہی جا رہا ہوگا، کسی تقریب میں جا رہا ہوگا، مسجد میں نہیں جا سکتا۔ مسجد میں آ رہے ہیں، کپڑے چور ہوئے ہیں، کپڑوں کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، شلوار کس رنگ کی، قمیص کس رنگ کی، ٹوپی کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے، معذرت کے ساتھ بھائی، ایسا لگتا ہے کہ پوچھا لگاتے ہیں ٹوپی سے۔ بعض لوگوں کو دیکھا شرم ہی نہیں آتی ہے، وضو کیا، ٹوپی اتار کے اس سے اپنے جسم کو صاف کر رہے ہیں۔ یار یہ کیا طریقہ ہے؟ ٹوپی تو عزت کی چیز ہے۔ 25 روپے کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور 10,000 روپے کا لباس پہن رکھا ہے۔ یہ اصل میں انسان کے اندر کو بتا رہا ہے۔ یہ 25 روپے کی ٹوپی پہننے میں آر نہیں ہے، لیکن اس تقابل میں آ رہا ہے۔ کیوں اچھی ٹوپی نہیں پہنتے بھائی؟ لباس کیوں اچھا پہنتے ہو پھر؟ اگر ٹوپی بھی لباس کا ہی حصہ ہے، مولوی صاحب کوئی سے بھی پہن سکتے ہیں، تو پھر لباس بھی پھر پہنو۔ پھر 500 روپے کا کپڑا خریدو، 200 روپے کسی موچی سے سلوا لو بھائی اس کپڑے کو۔ کیوں نہیں کرتے؟ اصل میں اللہ کے دربار کی، اللہ کے دین کی وقت نہیں ہے، 100 باتوں کی ایک بات ہے۔ چوتھی ندا میں ارشاد فرمایا کہ رسول جو تمہارے پاس آئیں اور میری آیات پڑھ کے سنائیں تو تم ان کی پیروی کرنا۔ تو جو تقوی اختیار کر کے اپنی اصلاح کرے گا تو قیامت کے دن اس پر خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اب ان 4 نداؤں میں، قرآن کریم میں صرف یہ 4 ہے، ان میں سے 3 کا تعلق لباس سے ہے۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ انسان کی نفسیات سے، اس کی فطرت سے، اس کی طبیعت سے اور اس کی مزاج سے لباس کو بہت زیادہ مناسبت ہے۔ لباس اچھا ہوگا، صلحاء کے مطابق ہوگا، شریعت کے حکم کے مطابق ہوگا، اس کے اندر بھی اللہ ہوگا، اس کے اندر بھی اللہ کی محبت ہوگی، اس کا اندر بھی پاکیزہ ہوگا۔ اور جو لباس کے بارے میں کہے گا کہ نہیں 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 یہ ساری مولوی کی بنائی ہوئی بات ہے، اب بھائی سانس لینے کے طریقے تک کو بیان کیا گیا ہے، چلنے کے طریقے کو بیان کیا گیا ہے۔ پانی کا گلاس تمہارے ہاتھ میں ہو، کون سے ہاتھ میں ہونا چاہیے، کون سے میں نہیں، کتنے گھونٹ میں پینا چاہیے، کیا پڑھ کے پینا چاہیے، پانی پینے کے بعد کیا کرنا چاہیے، 15 کے قریب سنتیں تو صرف پانی پینے کی علماء نے ذکر کی ہیں۔ لباس کے بارے میں چھوڑ دیا کہ لباس جو چاہو پہنو۔ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کا لباس پہنتے اور کہتے ہیں کہ نہیں 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 اسلام میں کوئی لباس نہیں ہے۔ لباس کی چند شرائط ہیں وہ سن لیجئے۔ سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ لباس ساتر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے لباس ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر سطر کا حصہ چھلکے نہیں، اتنا باریک نہ ہو کہ اندر سے سطر کا حصہ چھلک رہا ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ لباس اس قدر چست نہیں ہونا چاہیے کہ سطر کے اعضاء کی ساخت معلوم ہو، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی اس کی شرط یہ ہے کہ اس علاقے کے نیک لوگوں کا وہ لباس ہو، فساق اور فجار کا، کفار کا وہ شعار نہ ہو۔ مشرکین بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے اور اس کو نسبت کرتے اللہ کی طرف، تو فرما دیا کہ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، بری بات کا، بے حیائی کی بات کا اللہ حکم نہیں دیتا۔ تو لہذا یہ تمہارا دعویٰ جھوٹ اور افتراء کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بارے میں وہ بہترین اور دلچسپ مکالمے ہیں جو جنتی اور جہنمی اور اصحاب الاعراف کے درمیان کے ہیں۔ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے یہ پوچھیں گے
کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے سچا پایا، تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ سچا پایا تم نے؟ اور وہ وعدہ کیا تھا ان سے جہنم کا اور عذاب کا۔ ایک تو ان کی سبکی یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے، اس کو کہتے ہیں اعراف۔ تو جن اللہ کے عدل ہے، جس کی نیکی اور بدی برابر ہے، تو وہ کچھ عرصے کے لیے اس درمیانی دیوار پہ ہوں گے، اور اس درمیانی دیوار پر ہونے کی وجہ سے وہ جنت اور جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور جہنم اور جہنمیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ جنتیوں کو دیکھ کے کہیں گے سلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ لم يدخلوها وهم يطمعون، ابھی تک جنت میں گئے نہیں ہیں لیکن دل میں یہ ہے کہ کسی طریقے سے اللہ بس ہم جنت میں پہنچ جائیں، دعا کرتے رہیں گے۔ جہنم کی طرف دیکھیں گے تو دعا کریں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں جہنم میں نہ ڈال دے، قوم ظالمین کے ساتھ نہ کر دے۔ اب یہ اصحاب اعراف بھی جہنمیوں سے پوچھیں گے، ایک آدمی کسی مصیبت میں مبتلا ہے اور اس مصیبت میں مبتلا آدمی سے بھی سوال کیا جائے اس مصیبت میں ابتلا جو اس کی خود عمل کی وجہ سے آئی ہے، تو اس کے اندر اس کی اور تذلیل ہوتی ہے، تو یہ وہی تذلیل ہے۔ اب اصحاب الاعراف ان سے کہیں گے ما اغنی عنکم جمعکم، تمہاری جماعت کہاں ہے؟ ہاں بھائی تمہاری تو بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی، ما اغنی عنکم جمعکم، کہاں گئی؟ ابھی تو بڑے ذلیل ہوئے پڑے ہوئے ہو۔ وما کنتم تستکبرون، سارے تکبر کے تمہارے پیترے کہاں گئے؟ اور یہ جو جنتی ہیں اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، ان کے بارے میں تو تم قسم کھاتے تھے کہ اللہ کی رحمت ان کو نہیں ملے گی، قسم یہ کھاتے تھے کہ یہ خستہ حال جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، چندے پہ تو اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے گا؟ تو تم تو ان کے بارے میں یہ کہتے تھے، ان کو تو کہہ دیا گیا ہے ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ ایک اور مکالمہ یہ ذکر کیا کہ اب جہنمیوں کو جنتی دکھائے جائیں گے اور ان کی نعمتیں دکھائی جائیں گی، تو ان کے پاس خوب وافر نعمتیں ہیں، اپنی ضرورت سے بھی بہت زائد ہیں۔ تو اب جہنمی جنتیوں کو پکار کے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، کچھ پانی ہم پر پھینک دو، پانی دے دو ہمیں، او مما رزقکم اللہ، من جملہ ان نعمتوں کی جو تمہارے پاس ہے کچھ ہمیں دے دو۔ تو اب سنیے گا غور سے، جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کھانا پانی اللہ نے کافروں پر حرام کیا ہے، اور ان کافروں کی صفت یہ ذکر کی الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، دین کو کھیل تماشا انہوں نے بنایا تھا اور دنیا نے ان کو دھوکے میں ڈالا تھا۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے آج ہم انہیں ایسے ہی بھلا دیتے ہیں جیسے انہوں نے ہم سے ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ تو کفر، دین کا مذاق اور دنیا کے دھوکے میں پڑنا، یہ وجہ ہوئی جنت اور جنت کی نعمتوں سے محرومی کی۔ الحمدللہ کفر تو نہیں کرتے بھائی ہم، لیکن دنیا ہمیں کہیں نہ کہیں پر دھوکے میں ڈال رہی ہے، اور معذرت کے ساتھ آپ حضرات کہتے ہوں گے یہ ہر وقت رگڑا لگاتا ہی دینداروں کو ہے۔ معذرت کے ساتھ جن لوگوں نے دین کا لبادہ پہن رکھا ہے، معذرت کے ساتھ دین کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے، تماشا بنا کے رکھ دیا ہے۔ نماز میں ہیلے بہانے، زکوٰۃ میں ہیلے بہانے، یہاں سے لے کے ہیلا کر کے اس زکوٰۃ کو اپنے پاس لے لیتے ہیں۔ کوئی دین کا کام کریں گے اس میں ہیلے بہانے، شریعت تک کوئی حکم نہیں آتا، علماء کے پاس جانے میں اپنے آپ آر محسوس کرتے ہیں، علماء کو بتاتے ہیں کہ یہ بات کرنے کی یہ بات کرنے کی نہیں ہے، کیسے بتاتے ہو ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک دن دین نہیں پڑھا، ایک دن کسی عالم کے پاس بیٹھ کے تم نے مسائل کو نہیں سیکھا، معذرت کے ساتھ سردی اور گرمی میں استنجا میں کیا فرق ہے یہ نہیں پتہ، اور دین کو تماشا بنایا ہوا ہے، اور لوگوں کو بتاتے ہیں ہم بتائیں گے تمہیں دین کا مزاج کیا ہے۔ ایسے لوگوں نے دین کو تماشا بنا کے رکھا ہے، گویا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو کچھ سکھایا ہی نہیں، بس تھوڑا سا کسی جماعت میں لگ گئے اور پھر اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم تو سب کو بتائیں گے، سب کو سمجھائیں گے۔ تو تم کو کون سمجھائے گا، اور تم کب دین کو سمجھو گے؟ اور تمہاری وجہ سے جو لوگ دین سے متنفر ہو رہے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ تمہارے اخلاق کون سنوارے گا؟ تمہارے معاملات کون صاف کرے گا؟ معذرت کے ساتھ بھائی ہمیں تو کہنے کا حق ہے، ہماری تو داڑھی ہے الحمدللہ۔ یہ بات لوگ بلا وجہ متنفر نہیں ہیں، جتنی بڑی داڑھی اتنا بڑا دھوکہ، بلا وجہ متنفر نہیں ہیں لوگ، بہت بڑی وجہ ہے۔
دین کا لبادہ پہن کے دھوکہ دیتے ہیں. ارے بھائی دھوکہ دو تو ذرا جوانوں کی طرح دھوکہ دو نا, اتارو لباس دین کا. جب دینا ہی ہے دھوکہ تو دین کے لباس میں کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ سب سے زیادہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ میری وجہ سے کوئی دین سے متنفر نہ ہو. یہ بہت آگے کی بات ہے کہ میری وجہ سے کوئی دین میں آ جائے. اتنی فکر ہم سب کو لائق رہنی چاہیے. سب سے بڑا لیبل جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے وہ ایمان اور اسلام کا ہے, دینداری کا پھر اس کے بعد کا ہے. کہ کوئی کافر اسلام اور مسلمانوں سے میری وجہ سے متنفر نہ ہو جائے. ساری زندگی یہ فکر رہنی چاہیے. کوئی ایسا گناہ عوام میں مجھ سے نہ ہو جائے جو کسی کے لین دین سے تعلق رکھتا ہو کہ لوگ بولیں یار دین کی طرف نہیں آنا, مولوی نہیں بننا, مدرسے میں نہیں آنا, دینی جماعتوں میں نہیں جانا. تو ان کی ایک صفت کیا ہے؟ دین کو کھیل تماشا انہوں نے بنایا. اللہ رب العزت نے ان مکالمات کے بعد اپنی قدرت اور توحید کے دلائل بیان کیے کہ اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا, عرش کی وسعت کو ذکر فرمایا, سورج چاند ستاروں کو ذکر فرمایا, اور پھر اس کے بعد 6 انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی اقوام کے واقعات کو بیان فرمایا. تو 2 باتیں ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت اصول میں ایک جیسی ہے, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اور دوسری بات یہ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی مخالفت کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے, یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے اس میں تسلی کا سامان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اور دین کی دعوت انبیاء کے طرز پر دینے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.